کہا میرے رسول علیہ السلام کے غلاموں جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا، توجہ سے سننا، قیامت کا دن ہوگا، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی مجھے ایک نیکی دے، بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں جانتا، اور بیٹا اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے، اس دن ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں تجھے جانتی، مجھے نہیں پتا میں نے کسی کو جنم بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا، وہ دن ایسا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے تمہارے پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن اس دن کے بارے میں کہتا ہے کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کسی باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جہاں رشتے خون کے ٹوٹ جائیں گے، رشتے جھوٹے ثابت ہوں گے، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، بھائی بھائی کو نہیں، بہن بھائی کو نہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ میرے علماء موجود ہے، سچے علماء، اگر میں کوئی غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، حتیٰ کہ بھائی بیٹا باپ نہیں، انبیاء کرام بھی، توجہ کریں، انبیاء کرام بھی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جب کوئی ان کے پاس مدد کے لیے جائے گا وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا تصور ہے، میں تو یہی رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ یہ کہتے ہو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت ملے گی، مجھے حیرت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ آپ کیا باتیں کرنے بیٹھ گئے، آپ کہاں ہو؟ میں تو 11ویں کی 11 دے کے پکا رہا ہوں، میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفل عبادت قبول نہیں۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ رسومات تمہیں جنت میں لے جائے گی تو یاد رکھنا رسومات بعد میں ہے، پہلے فرائض ہے۔ اگر آپ فرائض کو چھوڑ کے رسومات کی طرف ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بہت خوش ہو کر کے یہ کہتے ہیں، آپ لوگ بہت خوش ہو کر یہ کہتے ہیں، توجہ آپ کی میری طرف ہے، حضور کے فرمان کی طرف ہے، توجہ کریں، آپ لوگ خوش ہو کے یہ کہتے ہیں ارے میں نے تو اتنے بڑے مولانا کا دامن پکڑا، میں نے تو یہ مولانا صاحب کا دامن، یہ مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث ہے یہ جو میں مسلم شریف سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، مسلم شریف میں ہے، کنز المال میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے، کیا انبیاء کرام بھی کیا کہیں گے، حضرت آدم کے پاس لوگ، مشہور حدیث ہے، بار شریعت میں بھی اس کو حضور صدر الشریعہ نے لکھا، امام اہل سنت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں، اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کو تقریباً سب مکاتب فکر کے لوگوں نے لکھا، لیکن آپ ذرا دھیان تو دیں، توجہ تو کریں، اگر اپنی آخرت سے پیار ہے تو توجہ کریں، سب مل جل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہے، آپ سب نبیوں کے باپ ہیں، ولیوں کے باپ ہیں، سارے صحابہ آپ کی اولاد میں، سارے انبیاء آپ کی اولاد میں، یہ جو باتیں لوگ کر سکتے کریں گے، حدیث میں اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جتنا واضح کر سکتے واضح کر کے دیکھ لیں کہ وہ ہے باپ سب کے، حضرت آدم علیہ السلام انبیاء سے لے کے امام مہدی تک سب کے باپ ہے، قیامت کے آخری انسان تک کے باپ ہے، کوئی انسان ان کی اولاد سے خارج نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہیں، آپ چل کے ہماری شفاعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرضی کریں، اللہ ہمیں بخش دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اتنا غضب فرما رہا ہے، اتنے جلال میں ہے، اس سے پہلے اتنے جلال کا اظہار کبھی نہیں کیا، میں نہیں جاتا اس کے دربار میں، مجھے آج اپنی پڑھیے، کہیں گے حدیث کے الفاظ ہے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے آج اپنی جان کی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حدیث طویل ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہر نبی یہی کہیں گے، ہر نبی کی زبان پہ یہی ہوگا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حتیٰ کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، آج میں تمہارے
ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا, اے بے کسوں کے آقا, اے بے کسوں کے آقا, اب تیری دعائی ہے. اللہ اکبر. سارے انبیاء بھی یہ کہہ دیں گے, جاؤ کسی اور کے پاس, جاؤ کسی اور کے پاس. اس وقت ایک ہی دروازہ ہوگا. اب دھیان سے سننا مسلمانوں, میری قوم کے جوانوں, اذانیں سن کر گانے سننے والوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر اذان کے وقت گانے سننے والوں, فلمیں دیکھنے والوں, کرکٹ دیکھنے والوں, ڈراموں میں مبتلا ہونے والوں, اذان ہو رہی ہے پھر بھی کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر کے ہیرو کی نقل کرنے والوں, دل کے کانوں سے سن لو. جب سب نبی ذبو الی غیری کہیں گے, سب نبی نفسی نفسی کہیں گے, تو مرکزوں کا, عقیدتوں کا مرکز, نجات کا مرکز, اللہ اکبر, میدان محشر کے سب لوگوں کے لیے مرکز نجات کون سی ذات ہوگی؟ ایک ہی ذات ہوگی, آمینہ کا لال, عبداللہ کا لخت جگر, میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت, شفیع المذنبین, طٰہٰ و یاسین, انیس بے کساں, چارہ ساز درد مندہ, ایک ہی ذات ہے محمد الرسول اللہ کی, جو غلاموں کو یہ نہیں کہیں گے نفسی نفسی, یہ نہیں کہیں گے ذبو الی غیری, بلکہ یوں کہیں گے انا لہا, انا لہا, انا لہا. آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں, آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں. اب میرے آقا کہیں گے میں اسی کام کے لیے ہوں. لیکن دوسری حدیث اب سنو, آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے, کروڑ بار نہ کرے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ جنت لینے کے لیے حضور کے پاس گیا اور آقا نے فرمایا کیا تجھے میرا فرمان یاد نہ تھا کہ میں نے کہا تھا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں, چل جائے یہاں سے, آج تیرے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بتاؤ ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا, لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں, میں محمد اس سے بیزار ہوں, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو اپنے صحابہ کو کہتے تھے, کیا فرماتے تھے صحابہ کو؟ حضرت ابو ہریرہ سے کہا, ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بھی مت بیٹھا کر, کیونکہ آسمان سے بے نمازی پہ لعنت برستی. بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 2 لوگوں پر بڑا بھیانک عذاب ہوگا قیامت میں. توجہ, کون سے 2 لوگ؟ جہنم کی ایک وادی ایسی ہے کہ اس وادی سے جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اس وادی میں 2 لوگ ہوں گے, ایک تو نماز کو ترک کرنے والا اور دوسرا حرام کھانے والا, حرام روزی کھانے والا, حرام لقمہ کھانے والا. آج نماز تو پڑھ ہی نہیں رہے. ایک بات ہے, نماز کی خصوصیت ہے, توجہ, نماز کی کیا, جب نماز پڑھتے تو نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک, نماز پڑھتے نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ایسا گناہ بھی ہے کہ وہ کرنے سے نماز ختم ہو جاتی. کوئی گناہ نماز کو ختم نہیں کرتا, توجہ کریں, کوئی گناہ نماز کو ضائع نہیں کرتا, نماز سارے گناہوں کو ضائع کر دیتی ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو نماز کو بھی ضائع کر دیتا ہے. یعنی کتنا زہریلا ہے وہ گناہ, کتنا خطرناک ہے وہ گناہ جو نماز کو ختم کرتا ہے, نماز کو ضائع کرتا ہے. وہ گناہ کون سا ہے؟ اس گناہ کو کہتے ہیں لقمہ حرام, حرام روزی, جس میں آج میری قوم مبتلا ہے. کس اعتبار سے؟ آج سب سے زیادہ ایڈورٹائز کس کی آ رہی ہے؟ جوئے کی. جنگلی رمی کھیلو, راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ, اتنے لاکھ ملے, اتنے لاکھ ملے. تو لوگوں کا کیا حال ہے؟ چلو گھر بیٹھے, کس نے جانا یار پتھر توڑنے, کس نے جانا کرانہ دکان پہ گھنٹوں بیٹھنے, کس نے جانا مزدوری کرنے. موبائل لو, نرم گدوں پہ لیٹو اور رمی کھیلو اور کروڑ پتی بن جاؤ. یاد رکھنا, لالچ بری بلا ہے, لالچ بڑی بدترین بلا ہے. یاد رکھو, اگر جوئے کے چکر میں پڑو گے, جیت گئے,
जीत गए तो अंजाम क्या? जीत गए तो अंजाम ये, अगर उसके पैसे से कपड़ा खरीदा जुए के पैसे से, तो जब तक कि वो कपड़ा मौजूद रहेगा ना कोई इबादत कबूल है ना कोई दुआ कबूल है। अल्लाह अकबर। और अगर उसका घर बनाया तो जब तक उस हराम पैसे की ईंट मौजूद रहेगी लानत बरसती रहेगी जुआ खेलने वाले पर। अल्लाह अल्लाह, जुआ खेलना तो बहुत दूर की बात है, यहां तक फरमाया गया जो दुनिया में जुआ खेलता होगा कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। आप अंदाजा तो करें कि अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या कयामत पर अल्लाह अकबर वो यकीन नहीं जिस यकीन का हुक्म दिया